دنیا میں جو سب سے پہلے جو رشتہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک نیچرل ہے نا کہ نیچر کی طرف سے ہمیں دیا گیا میاں بیوی کا رشتہ. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اس حد تک پہنچتے ہی کیسے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. چائلڈہڈ ٹراما سے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے کہ ڈیورس تک بات جاتی ہی کیوں ہے. وہ ایسے لوگ کون سے ہوتے ہیں کہ جن کی طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں اگر ہم کانسیکوینس کی طرف دیکھتے ہیں انفلوئنس ہوتے ہیں. اس میں ہماری سوسائٹی بھی ہے، اس میں فیملی پالیٹکس بھی ہے، اس میں فائنینس بھی ہے، اس میں ہمارا سوشل اکنامیکل اسٹیٹس بھی ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. وہ کیسے ڈیولپ ہوئی ہے، آپ کیسے گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کی تربیت کیسے ہوئی ہے، آپ کیسے ماحول میں رہیں، آپ کس طرح سے سوچتے ہیں، کس ایکسپیکٹ پہ سوچتے ہیں، کن پہلوؤں کو پازیٹیو وے میں لیتے ہیں، کن پہلوؤں کو آپ نیگیٹو وے میں لیتے ہیں. بہرحال آج کا ٹاپک ہمارا ہے کہ پوسٹ پہ ہم نے بات کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو ڈپریشن ہوتا ہے فیمیلز اور میل بوتھ میں. مرد و خواتین میں یہ کامن پایا جاتا ہے ڈپریشن. نو ڈاؤٹ ایک بایولوجیکل، فزیکل، ایموشنل، مینٹلی، فزیکلی ایک ریلیشن شپ آپ کا ہوتا ہے، اسپریچولی ہوتا ہے، آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اس ڈپینڈس آن سچویشن کہ آپ کا وہ ریلیشن شپ کن حد تک اٹیچمنٹ کے حوالے رہا. اب اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بھی ایکسپیکٹ ہوتے ہیں جو نیگیٹو نکلتے ہیں، جس میں آگے اگر فار ایگزامپل بچے نہیں ہیں تو وہ ایک الگ ڈپریشن ہوگا. اس میں بہت زیادہ اکیلا پن محسوس ہوگا، یا ایک پارٹنر نہیں چاہتا کہ مجھے چھوڑ دو، دوسرا پارٹنر کہتے نہیں میں اب آپ کے ساتھ بس ٹائم از اوور. تو بوتھ آف سائڈ ڈفرینٹ سچویشن ہو سکتی ہے اور ڈفرینٹ ریزلٹس نکلتے ہیں. ایک سائڈ پہ پازیٹیو آتا ہے، ایک سائڈ پہ نیگیٹو آتا ہے. لیکن اگر سوسائٹی کے اکارڈنگلی ہم بات کرتے ہیں تو آلویز سوسائٹی نے ہمیں جج کیا ہے. آج تک کالے کو کالا، موٹے کو موٹا کہنا نہیں چھوڑتے. تو ان کے لیے تو یہ بہت فیمس ٹاپک ہوتا ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ اگر لائف میں کوئی مسالہ نہیں ہے تو وہ کسی کی لائف کو برباد کرنے کے لیے بہت زبردست چیز ہوتی ہے کہ ہر کوئی کسی کے لیے بات کرتا ہے، لڑکی کے حوالے سے بات کرتا ہے. تو یہ سوسائٹی میں یہ ابھی اسٹل ہمارے پاس جو جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں اسٹل ان کرنٹ سچویشن میں ان دس ویک ضیاء الدین ہاسپٹل یا ہم جہاں کہیں بھی بات کرتے ہیں کاظم ٹرسٹ میں، تو چائلڈہڈ ٹراما یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بات ڈیورس تک، ریلیشن شپ بلڈنگ تک بات آ جاتی ہے. صحیح. اچھا تہمینہ، جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ بچے نہیں ہیں تو ایک الگ سٹریس ہے، لیکن اگر بچے ہیں تو میں کہتی ہوں اس سے بڑا امتحان تو کوئی ہے ہی نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ وہ بچوں کی بھی زندگی ہے. تو جب اس ڈیورس کا ملبہ بچوں پر آتا ہے تو بچے مینٹلی ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں. ماں باپ کی سپریشن سے بچے کتنے مینٹلی ڈپریشن میں جاتے ہیں، یا پھر ان پہ کیا اثرات ہوتے ہیں نفسیاتی، وہ بھی پلیز بتائیے گا. یس مہک، یہ بہت ٹاپک ہم وہی چائلڈہڈ سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ جس نے طلاق دی یا جس کو طلاق ہوئی اس کا بھی چائلڈہڈ ہے. ٹھیک ہے. اور جو سفر کر رہا ہے ایز اے پیرنٹس، دیکھیں بایولوجیکل پیرنٹس تو ماں باپ تو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. تو اگر اس ڈپینڈس آن بچے کی عمر کیا ہے. اگر بچہ 2 سال کا ہے تو مائٹ بھی صرف بابا کو بھی پہچانا ہوگا یا ماما کو پہچانا ہوگا. لیکن اگر بچہ 6 7 7 8 سال تک کا ہو چکا ہے تو اس کا جو پرسنالٹی اسٹرکچر وہ بن چکا ہے. اس کو عادت ہے، اس کی اٹیچمنٹ ہے، اس کو بابا سے کھیلنے کی عادت ہے، ماما سے ڈانٹ کھانے کی عادت ہے، ماں کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے کی عادت ہے. اور اگر اس بچے کو سیپریٹ کر دیا جائے، یا اگر ہمارا جو کورٹ کے حوالے بچے کر دیے جاتے ہیں، کسٹڈی کس کو دینی چاہیے، اٹس ڈپینڈس. تو وہ سچویشن بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ بچے آ کے چائلڈہڈ ٹرامیٹک سچویشن ایپیسوڈ میں ہوتے ہیں آلریڈی. ٹھیک. اور اس میں کانسیکوینس ہمیشہ سے نیگیٹو ہی نکلتے ہیں. ان کے اکیڈمکس گریڈ بہت لو چلے جائیں گے، ان کا سوشل ایکٹیویٹیز کم ہو جائیں گی، دوست بنانا کم کر دیں گے، کیونکہ بار بار پوچھا جائے گا آپ کے بابا، آپ کے ماما، سنگل پیرنٹس چائلڈ اگر بات کی جاتی ہے تو اسٹل اگر ADHD، ADD، آٹسٹک. اچھا یہ بات تو ایک نارمل ہے، ایک نارمل بچے کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے. جہاں بچے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں وہ کیسے کوپ کریں. یہ بہت سوسائٹی میں ہمارے لیے پرابلم ہے. یا بچہ آٹسٹک پیدا ہو گیا تو جناب جی تمہارے جین میں کوئی پرابلم ہے، طلاق دے دی. ADHD بچہ ہو گیا تو تمہاری جین میں کوئی پرابلم ہے، تو طلاق کو جسٹ لائک دس کہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس بچے کو. جس بچے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا تو سچویشن از ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو اس بچے پہ جو انفلوئنس ہوگا وہ اے سوشل ہو جائے گا. اور پھر اے سوشل جو ہوتے ہیں وہ کا کرمنل سائڈ پہ بھی چلے جاتے ہیں، ابیوز کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، ڈرگس لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے ایفیکٹ بہت نیگیٹو ہی ملتے ہیں. اچھا تہمینہ، اب ہوتا یہ ہے کہ جی ہو گئی ڈیورس ہو گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان پہ کوئی نفسیاتی دباؤ بڑھنا شروع ہوتا ہے میاں ایکس ہسبینڈ یا ایکس وائف پہ، تو اس کو ٹاک آؤٹ کرنے میں، بات کرنے پہ اس پہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں.
ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے پھر ایسے میں؟ گڈ. اب ہم تھوڑا سا مینجمنٹ کی پلان کی طرف آتے ہیں. دیکھیں اب ہمارے پاس ایک سمٹمز آ گئے, میرے ساتھ ایک سمٹمز چل رہے ہیں, سوسائٹی میں موو نہیں کر پا رہا, اور شرمندگی. اچھا شرمندگی, گلٹ, یا آپ اس کو کہتے ہیں افسوس ہو گیا, یا آپ کسی کمپلیکس میں چلے گئے, انفیریٹی یا سپیریٹی کمپلیکس میں. اس میں شرمندگی کا کیا ہوتا ہے کہ یا تمہاری وائف کی طرف کچھ غلطی تھی, یا آپ اس ایبل نہیں تھے, آپ کی وائف آپ کو چھوڑ کے چلی گئی, یا آپ کے ہسبینڈ اس ایبل نہیں تھے کہ آپ کو چھوڑ دیا, ایکس وائی زیڈ, بہت ساری کویشچنس ریز ہوتے ہیں. اب اس حالات میں شرمندگی کا باعث ہونا تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے, نو ڈاؤٹ کہ آپ کا یہ ایک بہت پرسنل ایک ایکچولی ہم لوگ بھی سوسائٹی کو ایک باؤنڈریز نہیں بناتے, ہم اجازت دے دیتے ہیں جو مرضی بولو ہمارے لیے, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ ایک باؤنڈریز نا ہمیں فوراً سے ہی بنا لینی چاہیے کہ میں کس کو اجازت کتنا دیتا ہوں بات کرنے کی اور سننے کی, اس ٹاپک پہ بات کی جائے یا نہیں کی جائے. اس وقت دیکھیں نا, جو فرسٹ ایئرز ہوتے ہیں یا شادی کے 2 سال بھی بہت مشکل کے ہوتے ہیں, طلاق کے یا غم کے 40 days تو ویسے ہی کہا گیا ہے نا, تو اس میں تو نیگیٹو امپیکٹ آئے گا, یا تو سیلف لیبلنگ ہو رہی ہوتی ہے یا ادر لیبلنگس ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک. تو اس لیے بھی بات نہیں کی جاتی کہ لوگ آپ کو ہی غلط بولیں گے, تم نے شاید نبھانے کی کوشش نہیں کی, شاید تم, اچھا ہو سکتا ہے کہ وہی اچھی نہیں تھی یا وہ اچھا نہیں تھا. تو اس سے بچنے کے لیے بھی لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو بیک کر لیتے ہیں. لیکن کرنا کیا چاہیے, نو ڈاؤٹ ریلیٹیوز میں بات نہیں ہونی چاہیے, آپ اپنے فرینڈ سے بات کر سکتے ہیں, سنسیئر فرینڈس, نو وہ والے نہیں کہ وہ ایک دم سے ٹک ٹاک پہ آپ کی بات چلی جائے, آپ کی نیوز چل جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بہت ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے. او ہو تمہیں پتہ ہے اس کا ریلیشن ختم ہو گیا, بریک اپ ہو گیا, اس چیز کو بہت لوگ سیریس نہیں لیتے. لیکن یہ ایک سوسائٹی, ایک خاندان نہیں, 2 خاندان نہیں, اگر بیبی بھی ہے تو آگے کے اب 3-4 خاندان, 7 جنریشن تک یہ بات جاتی ہے. تو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو پروفیشنل ہیلپ ضرور لینی چاہیے, جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, صحیح, ٹھیک ہے, وہ آپ کو آپ کے لیول پہ جا کے بات کرے گا, آپ کے ایموشنس کو سمجھے گا. بے شک آپ ڈیفالٹر ہو, بے شک آپ نے غلطی کی ہو, ٹھیک ہے,